السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے تختی کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہمارے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو بہت جلد ہم قرآن مجید تک پہنچ جائیں گے، اور نورانی قاعدے میں تقریباً تمام قواعد ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ سمجھ لیں، نہیں تو انشاءاللہ پورا قرآن مجید پڑھا ہے۔ 30واں پارہ جو ہے وہ پہلا نورانی قاعدے کے بعد پڑھایا جاتا ہے، اس میں آلموسٹ بہت زیادہ قواعد ہیں، بہت زیادہ تجوید ہے، اور بہت تلفظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سکھایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس تک پہنچنے میں ہمارے پاس جو ہے تختیاں بہت کم رہ گئی ہیں، لیکن ایک دفعہ جب قاعدہ ہمارا مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ایک دفعہ روان سے پڑھیں گے، یعنی کہ بغیر جوڑ کے کچھ چیزیں اس میں جو اہم ہے، تاکہ ہم سپارے کی طرف ہمارا راستہ مزید آسان ہو جائے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے تختی نمبر 12 تشدید، ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 12 تشدید۔ تشدید جو ہے اس کو وہ میں نے آج ڈائری رکھی ہے آپ کے لیے۔ تشدید اصل میں یہ تشدید ہوتی ہے، کسی لفظ کے اوپر ہوتی ہے۔ ہاں اگر اس کے اوپر زبر ہو تو پھر زبر پڑھی جاتی ہے، شد والی اگر زیر ہو تو پھر زیر پڑھی جاتی ہے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ تشدید جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ اچھا خاصا قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با پہ ساکن بھی ہم نے ایک دفعہ پڑھا ہے، تو اس کو اگر ہم سیکھنا چاہیں کہ اس کو ہم کیسے پڑھیں گے تو میں آپ کو ڈائری پہ سکھا سکتی ہوں۔ اس کو کھول کے لکھتے ہیں تو یہ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، یہ ہے تشدید۔ اس کو جب ملا کے لکھیں گے تو یہ بنے گا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ یہ آپ اپنے پاس بے شک ڈائری میں لکھ دیں کہ تشدید کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگلا لفظ ہے حمزہ زبر با، اب با زیر بی، اب بی۔ تو 3 لفظ میں آپ کو کھول کے بتاؤں گی انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ زبر با، اب، ان کو آپس میں جوڑنا ہے، با زیر بی، یہ بن جائے گا اب بی۔ اچھا میری آپ سے درخواست ہے کہ جو سبق آپ کلاس میں پڑھتے ہیں اس کو ضرور ریوائز کیا کریں، جو چیز سمجھ نہ آئے کلاس کو کھول کے دیکھ لیا کریں۔ ریوائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو سنائیں، یا آپ کے پاس کوئی ایسا گھر میں فرد ہے جس کو آپ سنا سکتے ہیں، اس کی تجوید یا قرآن اچھا اس کو سنائیں، لیکن نہیں ہے تو آپ بے شک خود سے پڑھیں اور اپنی غلطیاں ویڈیوز کو دیکھ کے دوبارہ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے؟ اس کو کھول کے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر با، اب با زے بی، اب بی۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو۔ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ با ساکن بھی ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کیسے لکھیں گے اس کو؟ حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو، کیا بنے گا؟ یہ۔ حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو۔ غلطیاں یہاں پہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ قلقلہ نہیں کرتے اور ابو ایسے پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو 3 لفظ میں نے کھول کے دی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ حمزہ زیر با، اب با زبر با، اب با۔ پہلے حمزہ پہ زبر تھا تو آ کی آواز آ رہی تھی، اب حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ای کی آواز آ رہی ہے، اب با۔ حمزہ زیر با، اب با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زیر با، اب با پشبو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو، ٹھیک ہے؟ اے با ایسے نہیں پڑھنا، اے بی ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب با، اب بی، اب بو، بس اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ حمزہ پیش با، اب با زبر با، اب با۔ حمزہ پیش با، اب با زیر بی، اب بی۔ حمزہ پیش با، اب با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ حمزہ زبر با، اب با دو زبر بن، اب بن۔ حمزہ زبر با، اب با دو زیر بن،
اب بن. حمزہ زبر با اب با دو پیش بن. اب بن. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اوپر دو پیش ہیں یا دو زیر ہیں دو زبر ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا میرے بتانے سے پہلے ہی. ان کو کہتے ہیں تنوین، لیکن نون کی آواز کی وجہ سے ان کو نون تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نون تنوین ہے. دو زبر دو زیر دو پیش، یہ نون تنوین ہے. حمزہ زیر با اب با دو زبر بن. اب بن. حمزہ زیر با اب با دو زیر بن. اب بن. حمزہ زیر با اب با دو پیش بن. اب بن. اب بن. اب بن. اب بن. حمزہ پیش با اب با دو زبر بن. اب بن. حمزہ پیش با اب با دو زیر بن. اب بن. حمزہ پیش با اب با دو پیش بن. اب بن. اب بن. اب بن. اب بن. حمزہ زبر تا ات تا زبر تا ات تا. حمزہ زبر تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو اتو. ایک دفعہ پھر کیا دہرانے کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں؟ اگر ضرورت ہے تو آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو کیسے لکھتے ہیں. حمزہ زبر تا ات تا زبر تا، یہ اصل میں یہ ہے. اس کو کھولنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ حمزہ زبر تا ات تا زبر تا. سمپل یہ چیز ہے، صرف آپ نے پڑھنا اس کو ایسے. اصل میں یہ ایسے ہے تو کیا بنے گا؟ اتا. ٹھیک ہے، اسی طرح سارا سبق. حمزہ زبر تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ زبر تا ات تا پیش تو اتو. اتا اتی اتو. حمزہ زیر تا ات تا زبر تا اتا. حمزہ زیر تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ زیر تا ات تا پیش تو اتو. میں نے جو بچوں کو سنا ہے یا بڑوں کو سنا ہے وہ کیا غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اتا اتی اتو. نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں پڑھا جاتا. قرآن مجید کو بہت خوبصورتی سے اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے، پھر یہ لفظ ہی غلط ہو جائے گا. یہ اتا اتی اتو نہیں ہے، اتا اتی اتو ایسے ہے. ٹھیک ہے. حمزہ پیش تا ات تا زبر تا اتا. حمزہ پیش تا ات تا زیر تی اتی. حمزہ پیش تا ات تا پیش تو اتو. اتا اتی اتو. حمزہ زبر تا ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ زبر تا ات تا دو زیر تن اتن. حمزہ زبر تا ات تا دو پیش تن اتن. اتن اتن اتن. حمزہ زیر تا ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ زیر تا ات تا دو زیر تن اتن. حمزہ زیر تا ات تا دو پیش تن اتن. کیسے کیا بنے گا پھر؟ اتن 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 اتن. حمزہ پیش تا ات تا دو زبر تن اتن. حمزہ پیش تا ات تا دو زیر تن اتن. حمزہ پیش تا ات تا دو پیش تن اتن 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 اتن. حمزہ زبر سا اسا زبر سا اسا. حمزہ زبر سا اسا زیر سی اسی. حمزہ زبر سا اسا پیسو اسو اسا اسی اسو. سا کو نرمی سے پڑھتے ہیں. حمزہ زیر سا اسا زبر سا اسا. حمزہ زیر سا اسا زیر سی اسی. حمزہ زیر سا اسا پیسو اسو. حمزہ اسا اسی اسو. حمزہ پیش سا اسا زبر سا اسا. حمزہ پیش سا اسا زیر سی اسی. حمزہ پیش سا اسا پیسو اسو اسا اسی اسو. حمزہ زبر سا اسا دو زبر سن اسن. یہاں پہ خود بخود تھوڑا سا رکا جاتا ہے تنوین، نون تنوین ہونے کی وجہ سے. حمزہ زبر سا اسا دو زیر سن اسن. حمزہ زبر سا اسا دو پہ سن اسن 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 اسن. حمزہ زیر سا اسا دو زبر سن اسن. حمزہ زیر سا اسا دو زیر سن اسن.
حمزہ زیر سا اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ پیش سا اس سا دو زبر سن اس سن حمزہ پیش سا اس سا دو زیر سن اس سن حمزہ پیش سا اس سا دو پیش سن اس سن اس سن اس سن اس سن حمزہ زبر جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ زبر جیم اج جیم زے جی اجی حمزہ پیش جیم اجا حمزہ زبر جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو کچھ کلکلے کی آواز آ رہی ہے کیونکہ اس میں ساکن ہے حمزہ زیر جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ زیر جیم اج جیم زے جی اجی حمزہ پیش جیم اج حمزہ زیر جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ پیش جیم اج جیم زبر جا اجا حمزہ پیش جیم اج جیم زے جی اجی حمزہ پیش جیم اج جیم پیش جو اجو اجا اجی اجو حمزہ زبر جیم اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ زبر جیم اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ زبر جیم اج جیم دو پیش جن اجن 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 حمزہ زیر جیم اج جیم دو زبر جن اجن حمزہ زیر جیم اج جیم دو زیر جن اجن حمزہ زیر جیم اج جیم دو پیش جن اجن 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 اسی طرح ہر لفظ کے ساتھ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جیسے جیم کے بعد ہا خو عین غین کافی سارے جتنے بھی الفاظ رہ گئے ہیں ان کو پڑھنے کا اور ادائیگی کا یہی طریقہ ہوگا. اب کچھ پچھلی چیزوں کو دہرا لیتے ہیں. حروف ہلکی دہرا لیتے ہیں. ہم اپنے پاس آئی ڈائری میں سیکھ لیتے ہیں. بعض کا قاعدے پہ نظر نہیں آتا, صفائی کے ساتھ نہیں لکھا جا سکتا, تو ہم ڈائری میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں. ہم نے پیچھے پڑھے تھے حروف قلقلہ اور ہم نے پڑھا تھا حروف قلقلہ پڑھے تھے. حروف قلقلہ آج پھر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. حروف قلقلہ کون کون سے ہیں یہ آپ اپنے پاس نوٹس ڈائری پہ بھی بنا لیں. قاف طا با جیم دال, ٹھیک ہے, یہ حروف قلقلہ ہیں. ان کا مجموعہ یاد کر لیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی بھی آپ کو بھولیں گے نہیں. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن, ٹھیک ہے, یہ یاد کر لیں آپ. مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. اچھا جی, آگے حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا صاد ضاد غین طا قاف اور ضا. یہ حروف مستعلیہ ہیں. خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. یہ آپ اپنے پاس لکھ لیں. ان کو جب مجموعہ ان کا ہم لکھیں گے تو مجموعہ کیا بنتا ہے؟ ان کا مجموعہ بنتا ہے خسوہ ضغطن قذف, ٹھیک ہے. اگر ہم اپنے عام الفاظ میں ان کو بتائیں تو یہ کیا ہے؟ جھٹکے والے حروف. یہ بھی آپ ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ. جھٹکے والے حروف, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ پر پڑے جانے والے حروف. انشاءاللہ ہر چیز میں اسی طرح آپ کو کھول کے بتاؤں گی. آپ کو کبھی بھی تجوید پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی. پر کا کیا مطلب ہے؟ موٹے کر کے پڑھے جانے والے حروف, ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں حروف ہلکی کی طرف. حروف ہلکی ایسے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے.
حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ ہا. ٹھیک ہے، پھر ان کے پیئرز بنائے ہیں تاکہ یاد رہیں. عین ہا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ غین خا. یہ حروف ہلکی ہیں. یہ آپ اپنے پاس نوٹس بنا لیں بے شک، اور اسی طریقے سے آپ یاد کر لیں. حروف قلقلہ، ٹھیک ہے، قاف طا با جیم دال، اس کا جھٹکے والے حروف ہیں. اس کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدن. حروف مستعلیہ خا صاد ضاد غین طا قاف ضا. یہ وہ حروف ہیں جو ہر صورت میں پر پڑے جاتے ہیں، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصوہ ضغطن قز. حروف ہلکی کون سے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں. ہلکی کیوں؟ حلق سے نکلنے والے حروف، یہ حروف ہلکی ہیں. اس کے علاوہ میں نے را کا آپ کو قاعدہ بتایا تھا، تو ہم اس کو آج پھر ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. را کا آپ اپنے پاس ڈائری میں لکھیں. را کے احکامات، یعنی را کے کیا احکامات ہیں؟ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، تو ان دو صورتوں میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ را کے اوپر زبر ہو یا را کے اوپر پیش ہو. ان دو صورتوں میں را پر پڑی جائے گی. ہاں، را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو بھی را پر پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو بھی را باریک پڑی جائے گی. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ دیں. را کے احکامات، را کے اوپر زبر ہو یا را پہ پیش ہو تو را پر پڑی جائے گی. را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہو اور را ساکن ہو اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو را پر پڑی جائے گی. را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑی جائے گی، اور را ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو بھی را باریک پڑی جائے گی. اس کے بارے میں اگر آپ کو ریٹن قاعدہ چاہیے تو میں آپ کو لکھوا بھی دوں گی. لکھ کے یاد کر لیں، اپنے پاس ڈائری بنائیں. یہ آپ پراپر اس کو آپ اپنے پاس رکھیں گے لکھ کے. اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی تجوید بھولے گی نہیں انشاءاللہ. آج کا سبق ہمارا نورانی قاعدہ کا جو ہے وہ ختم ہوا. اب ہم آتے ہیں اپنی نماز کی طرف اور اپنی حدیث کی طرف. کل ہم نے حدیث نمبر 4 یاد کی تھی، اور یہ یاد کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے میں بار بار آپ کو ایک ہفتہ ایک حدیث پڑھاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. پچھلی حدیثیں ریوائز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2، حق المسلمی علی المسلمی خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. رد السلامی، سلام کا جواب دینا. وعیادت المریضی، مریض کی عیادت کرنا. واتباع الجنائزی، جنازے کے ساتھ جانا. واجابت الدعوتی، اس کی دعوت قبول کرنا. وتشمیت العاطس، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. ٹھیک ہے، آگے ہم آتے ہیں حدیث نمبر 3 پہ. حدیث نمبر 3 ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 4، لا يدخل الجنت قطات، اب یہ دیکھیں یہاں پہ شاد آ گئی ہے، یہ بھی شاد ہے اس لیے یہاں پہ ہم رکے ہیں. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. بخاری نے بھی اور مسلم نے بھی اس حدیث کی بڑی 2 کتابیں ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف. لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت
قطاتن چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ترجمے کے ساتھ نماز شروع کی تھی۔ ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا مقصد یہ ہے تاکہ نماز پڑھتے ہوئے جب ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کے ترجمے پہ غور کریں، تبھی ہماری نماز بہت اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ تو ہمیں پتہ ہی نہ ہم پڑھ کے رہے ہیں نماز میں، تو پھر میرے خیال سے ایسی نماز کا کیا فائدہ جب ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹا ہو۔ کل ہم نے ثنا کا ترجمہ پڑھا تھا، آج ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ نیچے لکھا ہوا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے لفظی ترجمہ پڑھا ہے، تو میں آپ کو لفظی بھی پڑھاؤں گی اور با محاورہ بھی۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین دین کہتے ہیں قیامت، قیامت کے دن کا، یوم دن کو کہتے ہیں، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم خاص طور پہ تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایاک اییا خاص کا تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک و اییا و اور اییا خاص کا تیری اور خاص تجھی سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اتنا کافی ہے، اتنا پڑھیں گے جو ہمیں آ بھی جائے اور ہمیں سمجھ بھی آ جائے اور یاد رہے، اتنا پڑھیں گے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان ہے، جو نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اتنا سبق آج کے لیے کافی ہے، یہ تمام سبق آپ نے ریوائز کرنا ہے۔ شد والی تختی آپ نے بہت دفعہ آج ریوائز کرنی ہے کیونکہ آگے اس سے ریلیٹڈ ایک بڑی تختی آ رہی ہے جس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن ضروری ہے کہ ہمیں شد کی ادائیگی کا صحیح طریقہ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔